اولیاء اللہ کے خلاف بکواس کرنے والے، بات سنو، لاہور شہر تمہارے سامنے موجود ہے، لاہور شہر کی میڈیا رپورٹس موجود ہیں، لاہور شہر کے محکمہ موسمیات موجود ہیں، جاؤ تو گیم آف لیجنڈ کے اوپر جا کے دیکھ لو، جس کے ساتھ میں ابتدا انٹروڈکشن کر کے رکھا گیا ہے نا وہ تم ہی ہو۔ تمہیں بڑا شوق ہے اولیاء اللہ کے اوپر بہت کچھ کرنے کا، تمہیں بہت شوق ہے شیخ عبد القادر جیلانی پہ بکواس کرنے کا، تمہیں بہت شوق ہے دادا گنج بخش پہ بکواس کرنے کا، تمہیں بہت شوق ہے خواجہ معین الدین چشتی پہ بکواس کرنے کا، تمہیں بہت شوق ہے ان کی طرف بکواس کرنے کا جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے دین اسلام کے خدا کی پہچان کروائی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، اور تم یہاں بیٹھ کے کتابیں بغل میں دبا کے سمجھتے ہو کہ اگر تم قرآن و سنت کا نام لوگے تو اس کے ذریعے تم برین واش کر دو گے لوگوں کو۔ تم وہ کام کرو جو تمہارا کرنے کا ہے، وہ کرو تو ٹھیک ہے، لیکن تم اپنی حد سے نکل کے اولیاء اللہ کی طرف بکواس کرو گے اور گستاخیاں کرو گے اور مسلمانوں کو متنفر کرو گے تو جاؤ دیکھ لو لیجنڈ آف اللہ کے ذریعے 21ویں صدی میں 1 جولائی 2021 سے لے کے 6 جولائی 2021 تک کیا ہوا ہے لاہور شہر کے ساتھ، اور یہ لیجنڈ آف اللہ کے ذریعے ہوا ہے۔ لیجنڈ آف اللہ ان اولیاء کرام کا اور دین اسلام کے سپر ہیروز کا، ان کی چوکھٹ کا صرف ایک پہرے دار ہے، یہ اس کے ذریعے یہ کارنامہ اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر وہ اولیاء اللہ جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں وہ سامنے آ جائے نا، جو آتے نہیں کیونکہ ان کے ذمے اور امپورٹنٹ کام ہے، اگر وہ آ جائیں تو قبرستان سے اللہ کے حکم سے مردے کھڑے کر دیں، سمجھے؟ ابھی تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے دین اسلام ہے کیا، اور دین اسلام کا جو خدا ہے اس کی طاقت کیا ہے، اور وہ جب اپنے بندوں میں کسی کو طاقتیں دیتا ہے تو وہ کیا کیا کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کیا سلیمان علیہ السلام کے درباری کو بھول گئے جو پلک جھپکتے میں تختے بلقیس لایا تھا؟ وہاں تمہاری عقل کام کیوں نہیں کرتی ہے؟ وہاں انکار کرنے کی جرت کرو نا، وہاں کیوں نہیں انکار کرتے ہو کہ یہ واقعہ عقل میں نہیں آتا؟ وہاں تم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہاں تم اگر منہ کھولو گے تو تمہاری پٹائی یہی لوگ کریں گے جن کو تم ورگلاتے ہو اولیاء اللہ کی کرامات کے خلاف۔ وہ اولیاء اللہ کی کرامات نہیں، وہ اللہ کے معجزات ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے کہ کتابوں میں بہت کچھ غلط صلات ہوتا ہے، پر یہ کون سی عقل کی تم بات کرتے ہو کہ اس بنیاد پہ رکھ کے تم مسلمانوں کو متنفر کر رہے ہو اللہ کے معجزات کے خلاف؟ یہی مسلمان بعد میں مولد ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ تم ان کو جس دلیل کے ساتھ سکھاتے ہو وہی دلیل مولد بھی سکھاتے ہیں، وہ بھی قرآن پہ وہی اعتراض کرتے ہیں رکھ کر کہ اگر یہ باتیں اصلی ہیں تو کہاں ہیں واقعات، کہاں ہیں معجزات، کدھر ہے تمہارا جس کو تم نے بتا کے قرآن کے اندر واقعات بتائیں؟ تو کیا جواب دو گے تم؟ وہاں بغلیں جھانکو گے تم اپنی، یا وہاں یہ کہو گے کہ ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ تو تمہارے قرآن میں لکھنے پہ مان رہے ہو، اس لوجک سے پھر ایتھس کو منواؤ، جاؤ منواؤ ایتھس کو کہ سمندر کو اللہ نے پھاڑا تھا، لاؤ پھٹوا کے دکھاؤ اللہ سے دوبارہ، آؤ سامنے آؤ، مرد بنو، پھر آؤ کون سے سمندر کو ٹکڑے کروانا چاہتے ہو بولو۔ اللہ کی قدرت پہ تو تمہیں یقین ہے نا، دعا کی طاقت پہ تو تمہیں یقین ہے نا۔ لیجنڈ آف اللہ کے ذریعے تو اللہ نے کر کے دکھا دیا، اور لیجنڈ نے دکھا دیا کیا واقعی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہو گیا جو ہونا تھا۔ تم نے بڑا بابوں پہ اعتراض کیا ہوا تھا، بارش پہ اعتراض کر رہے تھے، مجمع پہ اعتراض کر رہے تھے، پورا لاہور شہر ہے یہاں پر 21ویں صدی میں۔ اب تم بزرگوں کی بزرگی اس ٹیک پہ نہیں لگی، بزرگوں کی تو بزرگی کے لیے اصحاب کہف کے کتے کی والی مثال جو نوجوانوں کے پاس چوکھٹ دے رہا تھا نا، یہ وہ مثال لیجنڈ آف اللہ جو ہے نا صرف چوکھٹ پہ ہے تو یہ حال ہے، سمجھے؟ بزرگوں کی بزرگی تو بہت ہے اللہ کے فضل سے، انہی کی محنت ہے یہ سب دین اسلام کی روشنیاں چمک رہی ہیں۔ اگر تم آج بیٹھ گئے ہو اور تھوڑی سی تمہیں اللہ نے شہرت دے دی تو تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہ تم اولیاء اللہ سے بہت بڑھ چکے ہو، یا تم ان کی بزرگیوں کا بھی اسٹیک پہ لگاؤ گے؟ تو لو لیجنڈ آف اللہ کے ذریعے اللہ نے جو دکھایا ہے وہ تمہارے منہ پہ تھپڑ رسید کیا اللہ نے، یہ الہامی تھپڑ ہے جو تمہیں اور تمہارے تمام ان کو جن کو تم نے بیوقوف بنا کے رکھا ہوا تھا ان کے دماغوں کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر تم اپنی عقل استعمال نہ کرو تو تم میں اور ان میں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اپنی عقل استعمال نہ کرتے ہوئے صرف عقل کے حساب سے کوئی خاص فرق نہ رہے گا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں کو اور کھلے معجزات کو دیکھ کے انکار کرتے ہیں اور تم بھی وہ کرو گے، دیر از نو ڈفرینس۔ تو پھر یہ دعوے نہ کرنا کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہو، نہیں، بلکہ اقرار کرو کہ تم اولیاء اللہ سے بغض رکھتے ہو، تم اولیاء اللہ سے جلن رکھتے ہو، تمہیں اسلام کی حقیقت کا بھی کچھ پتہ نہیں لگا، تو کیونکہ تمہیں وہ چیز نہیں ملی ہوگی تو تم نے انکار کرنا شروع کر دیا اور تم نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور تم نے گستاخیاں کرنا شروع کر دی، اور خود نہیں بلکہ اپنے پیچھے ہزاروں لاکھوں کو لگا دیا اسی بات پر کہ وہ بھی گستاخ اولیاء بن رہے، اور وہ صرف گستاخ اولیاء نہیں بن رہے، وہ لوگ انہی میں سے ملحد بننے والے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ پھر اسی طرح کی باتیں جو تم ان کو سکھا رہے ہو
جب انہیں قرآن میں واقعات ملتے ہیں کہ تخت بلقیس کیسے آ گیا, پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل گئی, ہوا کے اندر پہاڑ کیسے معلق ہو گیا, تو وہ انکار کر دیتے ہیں ان چیزوں کا, کیونکہ وہ عقل پہ تولنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ تم نے یہ اصول ان کو سکھانا شروع کیا کہ عقل سے تولو معجزات کو. ابے جو عقل کے اندر آ جائے وہ معجزہ کہاں ہوتا ہے؟ کامن سینس کام کرتا ہے یا نہیں کرتا تمہارا؟ جو عقل کے اندر آئے وہ معجزہ کہاں سے ہو گیا؟ معجزہ تو ہوتا ہے وہ جو عقل میں نہ آئے کہ یہ ممکن کیسے ہوتا ہے. کیا سمندر کے ٹکڑے ہونا عقل میں سمجھ میں آئے گا؟ وہاں جرت کیا کرو نا بولنے کی, ان واقعات کو بھی جھٹلانے کی جرت کرو. اگر بنتے ہو سچے تو پورے بنو, کرو جرت, اور اگر نہیں تو بس پریکٹیکل جواب دیا ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ پریکٹیکل تھپڑ ہے, الہامی تھپڑ, جو یاد رہے گا تمہیں, تمہارے ان تمام بلائنڈ بلیورز کو جنہوں نے بیٹھ کے دین اسلام کی بنیادوں پر چھریاں چلانے کی کوشش کی ہیں, اور ان لوگوں کی محنتوں کے اوپر جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں, اپنی لائف سیکریفائس کر دی, اللہ کے لیے قربانیاں دیتے رہے, مخلص رہے, تو تم بیٹھ کے ان کے کرداروں پہ انگلیاں اچھالتے ہو. کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے حکم سے کیا کچھ کر دیتا ہے ایک انسان؟ لیکن تم نے ایک چیز بنا لی ہے اور ایک سہارا پکڑ لیا ہے کہ جس طرح سے کتابوں کو پکڑ کے ایتھسٹ مسلمانوں کو گمراہ کر کے کفر اور شرک میں لے جا رہے ہیں, اللہ سے متنفر کر کے, کیونکہ وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں, اسی طریقے سے تم بھی اسی پیٹرن کو پکڑ کے مسلمانوں کو لے کر اولیاء اللہ کی کرامات اور ان چیزوں پہ جو ان کو اللہ نے دی اور انہوں نے اپنے اللہ کے حکم سے جو اپنے وقتوں پہ کیا, تو تم یکسر انکار کرواتے ہو. اوپر سے آگے طنز و تنقید کرتے ہو ان کی حوالے سے کہ وہ پیشاب رکوا کے دکھائیں اور یہ کرا کے دکھائیں وہ کرا کے دکھائیں. تم تو بڑے توحید پرست بنتے ہو, تو لیجنڈ آف اللہ تمہیں اوپن چیلنج دے رہا ہے, جاؤ سندھ کے اندر شاہ عقیق بابا ہیں, سندھ چھوڑ جمالی ٹھٹے کے اندر شاہ عقیق بابا ہیں, شہید ہیں, 400-500 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, قبر کے اندر موجود ہیں, مزار کے اوپر آنے والے لا علاج مریضوں کے علاج اور آپریشن کرتے ہیں, اور تمہاری باتیں اور لفاظی نہیں چلے گی. میڈیا کے ثبوت موجود ہیں, میڈیا چینلز کی رپورٹس موجود ہیں, وہاں پہ جانے والے مریض ٹھیک ہوئے ہیں, ان کے بیانات موجود ہیں. اس لیے ان ثبوتوں کے آگے تمہارے بیٹھ کے ایک ویڈیو پہ جوابات نہیں چلیں گے. پریکٹیکل طور پر اگر بنتے ہو نا تو غلط ثابت کر کے دکھاؤ. جاؤ شاہ عقیق بابا کو, توحید پرست بنتے ہو تو شاہ عقیق بابا کی روح کو تروک کے دکھاؤ. جاؤ دعا کرو اللہ سے, اللہ سے دعا کرو, اور لیجنڈ آف اللہ تمہیں چیلنج کر رہا ہے. تمہاری زندگی گزر جائے گی دعا کرتے کرتے, شاہ عقیق بابا کی روح کی طاقت ختم نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں, ان کی روح اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے. اور دنیا میں کسی کافر کی روح کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ موت کے بعد لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن کر سکے. اگر تم اتنا توحید پرست بنتے ہو تو جاؤ رکوا کے دکھاؤ. تمہیں ہمیشہ کے لیے چیلنج کر رہا ہے لیجنڈ آف اللہ, آؤ میدان کے اندر اور شاہ عقیق بابا کی روح کو روک کے دکھاؤ. عدالت میں کیس کرو میڈیا والوں پر, اور بولو کہ اگر سچے ہو تو کیس کرو, اور ان کی رپورٹوں کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ, اور ثابت کرو کہ شاہ عقیق بابا پہ جتنے بھی پروگرام ہوئے, جتنی بھی اخبار کے اندر رپورٹیں آئیں, جتنے بھی وہاں پہ جانے والے لا علاج مریض ٹھیک ہوئے ہیں, چاہے وہ مسلم اور غیر مسلم ہو, تو تم ثابت کرو اپنے ثبوتوں کے ساتھ کہ وہ سب جھوٹ ہے اور بکواس ہے اور فراڈ ہے. کرو ثابت فراڈ اگر تم سچے ہو, اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے کیونکہ تم جھوٹے ہو.